يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. محترم حضرات، ہمارے ناظرین اور سامعین، اس پروگرام میں شامل ہونے والے بھائیوں بہنوں، دینی اور اسلامی پیارے بچوں اور بچیوں، آج ایک نہایت اہم موضوع پر ہمیں کچھ آپ حضرات سے خطاب کرنے کا حکم دیا ہے. نہایت اہم، ضروری اور بنیادی موضوع ہے جس پر آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. موضوع ہے دعوت دین میں حکمت کی ضرورت اور اہمیت. حکمت دعوت دین میں ایک داعی کے لیے حکمت کتنی ضرورت اور کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور حکمت کی اتنی اہمیت اور اس کی قیمت کیوں آخر داعی اور دعوت کے لیے ہے. آج انہی چند باتوں پر، اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، آپ تمام حضرات کو حق قبول کرنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. حکمت ایک عام لفظ ہے، ہمارے اردو محاورے میں بولی جاتی ہے. بڑی حکمت کی باتیں کرتا ہے، بڑی حکیمانہ باتیں کرتا ہے. عربی میں بھی ہے، ہماری زبان اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. حکمت قرآن پاک کے اندر بہت سارے مقامات پر، تقریباً کچھ کم و بیش 30 مقام پر تقریباً کہا جاتا ہے. اس قسم کے الفاظ یا اس کے معنی کو ادا کرنے والے قرآن میں مذکور ہیں. بہت سارے الفاظ، بہت سارے مقامات ہیں. صراحت کے ساتھ حکمت یا اس مادے سے نکلے ہوئے اور اس معنی کے قریب اور معنی کے ہم معنی الفاظ جو ہیں وہ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر موجود ہیں. اس لیے آج سب سے پہلے حکمت کا معنی سمجھیں، چونکہ آج حکمت کا معنی لوگوں نے ایک غلط سمجھ رکھا ہے. یہاں تک کہ
سب سے زیادہ حکمت کا معنی توڑ مڑوڑ کر کے جو بگاڑا گیا ہے وہ دعوتی میدان میں دعات نے پیدا کر دیا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان ساتھیوں کو جنہوں نے آج اس موضوع پر ہمیں کچھ گفتگو کرنے کا مشورہ دیا۔ وقت کی نہایت اہم اس کا وقت کا تقاضا یہ ہے کہ جب حکمت جیسے بہترین بامعنی اور فصاحت اور بلاغت کے الفاظ کو غلط معنی میں لوگ استعمال کر رہے ہوں تو اس کی حقیقت کو واضح کرنا بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ حکمت ایک شرعی لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکمت اپنانے کا ہمیں حکم دیا ہے، تو جب معنی میں تحریف کی جا رہی ہو تو اس کا دفاع کرنا اور اصلی معنی بیان کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ حکمت کے بہت سارے لغوی معنی آتے ہیں۔ قاضی کے فیصلے کو بھی حکمت کہا جاتا ہے، بادشاہ کو بھی حاکم، حکمت سے نکلا ہوا لفظ حاکم کہا جاتا ہے، علم کو بھی حکمت کہا جاتا ہے، دور اندیشی کو بھی، فہم و فراست کو بھی، بہت سارے معنی میں، یہاں تک کہ عقل کو بھی حکمت کہا جاتا ہے۔ یہ تو اتنے بہت سارے معنی ہیں، ہم ادھر نہیں جانا چاہتے، لیکن سارے جتنے بھی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے عربی میں یہ لفظ، ایک چیز میں سب مشترک ہیں۔ وہ کیا ہے؟ منع کرنا، روک دینا اور محفوظ رکھنا۔ معنی تو مختلف بیان کیے جاتے ہیں، لیکن قدر مشترک جو تمام معانی میں پایا جاتا ہے وہ کیا؟ روک دینا، منع کر دینا، بچا لینا، محفوظ کر دینا۔ کسی بھی معنی میں استعمال کریں گے یہ لفظ، یہ نقطہ اور یہ چیز ضرور پائی جائے گی، اس کے اندر حفاظت، منع کرنا، روکنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس ایک قدر مشترک ہے۔ اور خاص طور سے ہم آج جو حکمت کا معنی آپ کے سامنے جو ہم جس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں، دعوتی میدان میں اسی معنی کو ہم بیان کرتے ہیں، اور اسی معنی کی آج ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔ دعوت کے میدان میں، دعوتی زندگی میں تبلیغ، حق کی طرف بلانا، منکرات سے منع کرنا، اس میدان میں دعوت کے معنی کو سمجھنا آج بے انتہا ضرورت ہے۔ پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ حکمت کا تقاضا یہ تھا، حکمت کا حکم ہمیں اس لیے دیا گیا تھا دعوتی میدان میں کہ حکمت کی برکت سے حق کو غالب کیا جائے، حق کو غالب کریں، لوگوں تک حق پہنچائیں، حکمت کے ذریعے لوگوں کے سامنے حق کی وضاحت کریں اور حق کا قائل کریں ان کو اپنی حکمت کے ذریعے۔ یہ اصل مقصد تھا، لیکن لوگوں نے آج حکمت کا معنی جو سمجھ رکھا ہے اور حکمت کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں، بالکل اس کے اپوزٹ، حق کی چھپانے، باطل کی حمایت، حق کو دبانے، جو حق کو غالب کرنے کے لیے لفظ آیا تھا، جس کا استعمال ہونا تھا، آج بزدلی، کتمان حق، حق کو چھپانے، باطل کی حمایت کے لیے وہ لفظ استعمال کرتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں بڑی حکمت کی باتیں کرتا ہے۔ یہ چیز آپ ذہن نشین کر لیں کہ حق، حکمت کی جو اتنی تاکید کی گئی تھی ہم مسلمانوں کے لیے، خصوصاً علماء کو، حق کو غالب کرنے کے لیے، حق کی وضاحت کے لیے، حق کو عام کرنے، دعوت دینے کے لیے، لیکن آج لوگوں نے
اس کا معنی بالکل پلٹ دیا. حق کو چھپانے، باطل کی حمایت کرنے اور حق کو باطل سے ملا کر کے لے کر کے چلنے، یہ حق گوئی اور حق بیانی سے بات رہنے کا نام حکمت دے دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا یہ حکمت کا تقاضا ہے. دوستو، جب آپ نے سمجھ لیا کہ حکمت کا معنی یہ ہے کہ حکمت کی تاکید اس لیے ہم کو کی گئی اور حکمت اپنانے کا حکم دیا گیا تاکہ اس کے ذریعے ہم حق کو غالب کریں، حق کی وضاحت کریں، حق کی حمایت کریں اور حق لوگوں تک پہنچائیں. یہ اصل مقصد تھا. اسی لیے اب حق کی تعریف آپ کے سامنے بالکل واضح ہے. دعوتی میدان میں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں حکمت کا معنی یہ ہوگا، آپ توجہ اور غور سے سنیں گے تبھی بات سمجھ میں آئے گی. سب کا خلاصہ جو میں بتانا چاہتا ہوں یہ دعوتی زندگی میں، دعوت کے میدان میں حکمت کہتے ہیں ہر وہ طرز عمل، ہر وہ چیز اپنانا، ہر ایسی راہ اختیار کرنا جس سے آپ لوگوں کے سامنے حق پیش کریں اور حق پیش کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. سمجھیے، پہلے حکمت کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے دوستو. حق کو غالب کرنے، حق کی دعوت دینے اور حق کو عام کرنے، لوگوں کے سمجھانے کے لیے ہر وہ شرعی طریقہ، کتاب و سنت سے ماخوذ طرز عمل جو آپ اختیار کریں گے، اور اس لیے آپ اختیار کریں تاکہ کامیاب ہو جائیں آپ اپنی دعوت میں، اپنے مشن میں، اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں، اور سامنے والا انکار کرنے کی جرأت و ہمت نہ کرے، حق قبول کر لے. یہ اصل میں حکمت ہے. اب حکمت کا معنی اگر آپ نے سمجھ لیا تو دوستو، دعوت کے میدان میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے صرف یہی ایک چیز حکمت ہے. ممکن ہے کبھی اس کے لیے نرم زبان استعمال کرنی پڑے، کبھی سخت زبان استعمال کرنا پڑے، کبھی حق کو غالب کرنے کے لیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے ممکن ہے عفو درگزر کرنا پڑے. اور بسا اوقات ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ حق کو غالب کرنے کے لیے کبھی طاقت کا بھی استعمال کرنا پڑے. ہر وہ عمل حکمت میں شامل ہوگا جو حق کو غالب کرنے اور سامنے کو حق والے کو حق قائل کرانے کے لیے آپ طرز اپنائیں گے، اسی چیز کا نام حکمت ہے. آگے آئیے، حکمت کو کا معنی اگر دعوتی میدان میں حکمت کا کیا معنی ہے آپ نے وہ سمجھ لیا، تو اب حکمت کی وضاحت اور ضرورت، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت بہت آسان ہو جاتی ہے. ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، سورۃ البقرہ کی آیت 269 نمبر کی آیت. اللہ نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے حکمت دے دیتے ہیں. حکمت دے دیتے ہیں. امام مجاہد رحمت اللہ علیہ جو امام المفسرین سمجھے جاتے ہیں، کہتے ہیں حکمت کا مطلب ہے العلم والفقہ والقرآن. علم، دین کی سمجھ، قرآن کی تفسیر اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں.
دیکھیے کتنی چیزیں ہو گئی، علم، فقہ، تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ، قرآن کی تفسیر، قرآن کا معنی، ان تمام چیزوں کو حکمت کہا جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں حکمت عطا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں الحکمت المعرفۃ بالقرآن وناسخہ ومنسوخہ ومحکمہ ومتشابہ، قرآن اور حدیث کی سمجھ، علم، ناسخ منسوخ، ان تمام چیزوں کی معرفت کا نام حکمت ہے۔ اللہ نے فرمایا جس شخص کو حکمت ہم دیتے ہیں یا جس شخص کو حکمت دی گئی فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے بہت ساری بے شمار بھلائیوں سے نواز دیا گیا۔ ایک نعمت حکمت جس کو نصیب ہو جائے، جس شخص نے اللہ تعالی کی توفیق سے اپنے عمل میں، اپنے دعوت میں، اپنے گفتار اور کردار میں، اپنی ذمہ داری ادا کرنے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر میں جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اپنانے کی توفیق دے دی، اللہ نے فرمایا فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے بہت ساری بے شمار بھلائیوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال کر دیتے ہیں۔ وما يذکر الا اولو الالباب، یہ ہے حکمت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی معنی میں حکمت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ صحیحین کی روایت، بہت ساری کتب حدیث کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ مالا وسلطہ علی ہلکتہ، ورجل آتاہ اللہ الحکمت فہو یقضی بہا بین الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا کہ صرف دو چیزیں ایسی ہیں جس میں رغبت اور ایک دوسرے کی طرح بننے کی آدمی رشک کر سکتا ہے۔ اتنی اعلیٰ درجے کی، اتنی خیر کی چیزیں ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو ہر آدمی دیکھ کر کے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے خواہش کرے، تمنا کرے، دعا کرے اللہ ہم کو بھی یہ دو چیزیں دے دیں۔ اندازہ لگائیں کہ اگر گاؤں کے اندر، محلے میں، شہر میں ایک شخص کو اللہ نے وہ دو چیزیں دے دی ہیں تو پورے شہر کے لوگوں کو چاہیے کہ تمنا کریں، خواہش کریں کہ اللہ ہم کو بھی یہ دونوں چیزیں دے دیں۔ اتنی بڑی چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، رجل آتاہ اللہ مالا، پہلا شخص یا پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا اور پھر مال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے دی۔ ایسے مالدار کو دیکھ کر کے ہمیں بھی مالدار بننے کی تمنا اور اس کی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا شوق و جذبہ رکھنا چاہیے۔ نمبر دو، ورجل آتاہ اللہ الحکمت فہو یقضی بہا ویعلمہا، وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ حکمت دے، جس کو اللہ تعالیٰ حکمت دے اور اپنی حکمت کے ذریعے لوگوں میں فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو حکمت سکھلاتا ہے، یہ ہے جس کو ہم کہیں گے عالم دین، حکمت والا وہ عالم جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دیا ہے، حکمت کی روشنی میں لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے اور لوگوں کو سکھلاتا اور بتاتا ہے۔ پتہ چل گیا ہے حکمت سیکھنے اور سکھانے والی چیز ہے دوستو۔
اسی لیے بعض اہل علم نے کہا کہ اس حدیث میں الحکمہ کا لفظ آیا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے قرآن اور سنت، اور بعض اہل علم نے کہا حکمت ہر وہ چیز جو انسان کو جہالت اور برائی سے روک دے اس کو کہا جاتا ہے حکمت۔ یہ تو حکمت کی ایک فضیلت کے طور پر میں نے 2 آیتیں پیش کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ایک اور مقام آپ کے سامنے پیش کریں جہاں حکمت کی بڑی فضیلت، اور جس کو اللہ حکمت دے دے اسے اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم اور نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے لقمان کو حکمت دیا تھا۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے، حکمت اللہ نے دی تھی۔ پورے فضائل کا سبب اگر آپ دیکھیں گے لقمان کے ساری فضیلتوں کا سبب اللہ تعالیٰ نے کی دی ہوئی حکمت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کیا تھا، اور ہم نے ان سے کہا ان اشکر للہ، اے لقمان آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ وَمَن یشکر، یعنی ہم نے جو آپ کو حکمت دیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ وَمَن شَکَرَ انما یشکر لنفسہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر کرے گا تو اپنے لیے کرے گا، اس کا فائدہ اسی کو ملے گا۔ ومن کفر، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی شکر گزاری کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام اہل علم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے لقمان کو جو حکمت دی تھی وہ علم تھا، فہم تھا، بصیرت تھی، جس کے ذریعے لوگوں میں ہمیشہ وہ کامیاب رہے، عمل تھا، اور تمام معاملات حکمت کی برکت سے ان کے درست ہوتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے اہل علم نے نقل کیا حکمت سمجھانے کے لیے، جو ہم نے آپ کو بتایا کہ حکمت دعوتی میدان میں حکمت کا مطلب یہ ہے کہ انسان حق پہنچانے میں، حق کی دعوت دینے میں، حق کی طرف بلانے میں ایسا انداز اختیار کرے، وقت کا، تقاضے کا، آدمی کے مزاج کا، وقت اور ماحول کا خیال کرتے ہوئے ایسا انداز اختیار کرے کہ حق واضح ہو جائے اور حق غالب ہو، اور سامنے والا حق کے انکار کرنے کی جرأت نہ کرے۔ حق واضح کرنا، اگر حکمت آ جائے تو آدمی حق کیسے واضح کرتا ہے، اس سلسلے میں لقمان حکیم ایک مثال آپ کو دیتے ہیں۔ مثال سے بات بڑی واضح ہو جائے گی۔ ایک تو یہ ہے، امام مالک اور بہت سارے اہل علم نقل کرتے ہیں کہ لقمان حکیم کا جو پیشہ تھا وہ غلام تھے، سارے محرخین کا اتفاق، غلام تھے اور بکریاں چراتے تھے، چرواہے تھے، یہ حبشی تھے، لیکن حکمت سے مالا مال تھی۔ ہمیشہ انہوں نے حکمت سے کام لیا، یعنی حق واضح ہو، حق بیان کیا جائے، اور
حق کو غالب کریں۔ ایک تو یہ ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنی موطا میں اور بہت سارے اہل علم نقل کیا کہ ایک دن ایک شخص راستہ پکڑ کے گزر رہا تھا اور لقمان حکیم بیٹھے لوگوں کو درس دے رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ بہت بڑا مجمع ہے اور اس پورے مجمع میں سب سے زیادہ بدشکل، سب سے زیادہ کالے کلوٹے حضرت لقمان ہیں۔ وہ شخص گزر رہا تھا تو مجمع دیکھ کر کے وہ بھی کھڑے ہو کر کے سننے لگا۔ کچھ دیر تک سنا لقمان حکیم کی گفتگو اور ان کے ہونٹ، ان کی شخص و صورت دیکھتا رہا۔ وہ پروگرام ختم ہونے کے بعد کہتا ہے کہ آپ پہلے بکریاں چراتے تھے کیا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا تمہارا نام لقمان ہے؟ کہا کہ ہاں میرا نام لقمان ہے۔ کہا تم حبشی غلام تھے؟ کہا ہاں غلام تھے۔ کہا تمہارے ساتھ ایک فلاں آدمی اس نام کا بکریاں چراتا تھا، پہچانتے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا وہ میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ لقمان حکیم کو اس نے پہچان لیا ہونٹوں سے، لیکن لقمان حکیم اس کو نہ پہچان سکے۔ کہا کہ میں ہی ہوں، لیکن بتاؤ ما بلغ بکا لقمان، ہمارے ساتھ تو بکریاں چراتے رہے، ایک ساتھ جنگلوں میں زندگی گزارتے بکریوں کے پیچھے، لیکن تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور میں بھی بکریوں کا چرواہا ہی رہ گیا؟ اتنی عزت، اتنا اونچا مقام و مرتبہ تم کو کس چیز سے ملا؟ تو لقمان حکیم نے کہا میرے رب نے ہم کو 3 چیزوں کی بنا پر یہ حکمت، یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ زندگی بھر میں نے 3 چیزوں کا بڑا اہتمام کیا اور مجھے امید ہے کہ انہی 3 چیزوں کی برکت سے رب نے ہمیں یہ مقام عطا کیا ہے۔ تم چرواہے رہ گئے اور ہم استاد بن گئے، علماء کے صف میں آ گئے۔ کہا کیا؟ نمبر 1، کہا سب سے پہلے 3 چیزوں سے پہلے ایک بڑی چیز تو یہ ہے قدر اللہ، اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں یہ لکھا تھا۔ ہر آدمی کے جو نصیب میں لکھا ہے اللہ وہ دیتا ہے اس کو، تو ہمارے نصیب میں تھا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام دیا، ہماری نصیب کو اتنا اچھا بنایا۔ پھر نصیب اور قدر اللہ کے بعد میں زندگی میں 3 باتوں کا بڑا اہتمام کرتا ہوں، یہ حکمت۔ نمبر 1، ادائی الامانہ، میں نے آج تک کبھی امانت میں خیانت نہیں کیا ہے، ہمیشہ امانت داری کا میں نے ثبوت دیا ہے۔ بکریاں چراتا رہا، ہم نے اپنے اس پیشے میں امانت داری کا ثبوت دیا۔ ہم نے آقا کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کی، ساتھیوں کے ساتھ نہیں خیانت کیا، پڑوسیوں کے ساتھ نہیں خیانت کیا، ہمیشہ میں امانت داری کی راہ اختیار کرتا ہوں۔ نمبر 2، والصدقی الحدیث، میں نے ہمیشہ سچائی سے کام لیا، ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ گردن کٹ جائے، ہمارا نقصان ہو یا فائدہ، لیکن میں کبھی جھوٹی بات نہیں کرتا۔ اللہ نے ہم لوگوں کو یہی حکم دیا ہے، ایمان والو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہمیشہ سچ بولا کرو۔ نمبر 3، وترک ما لا یعنینی، میں اپنے وقت کی، اپنی زبان کی بڑی حفاظت کرتا ہوں۔ میں کوئی لایانی چیزوں میں آج تک اپنے وقت، اپنی زبان کو استعمال نہیں کیا، ضائع نہیں کیا۔ جو کہتا ہوں کام کی باتیں، جو کرتا ہوں ضرورت کی چیزیں، ہم فضول اور لایانی اپنا ٹائم پاس نہیں کرتے۔ چرواہے نے کہا
لقمان صدقتا، تم نے صحیح کہا، اللہ نے انہی تینوں چیزوں کی برکت سے اللہ نے تمہیں یہ مقام مرتبہ عطا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے حکمت کا معنی سمجھیں۔ حکمت دعوتی اور دینی میدان میں حکمت کہتے ہیں کہ آدمی ایسی راہ اختیار کرے جس میں ہمیشہ ناکامی سے محفوظ رہے، ہمیشہ کامیابی حاصل ہو اس کو، یہ ہے حکمت۔ حضرت لقمان جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ہم نے حکمت اس کو دیا تھا، بکریوں کا چرواہا، جب رب نے حکمت سے نوازا اور اس نے اپنی حکمت استعمال کیا اور ہمیشہ حکمت سے کام لیا تو رب العالمین نے چرواہے کو وقت کا بہت بڑا عالم اور فاضل اور بڑا امام اس کو بنا دیا۔ دوسری مثال انہیں لقمان حکیم کی سلف نقل کرتے ہیں، سارے مورخین، بہت سارے مفسرین اور اہل سیر لقمان حکیم کے بارے میں کہتے ہیں بیچارے غلامی کی زندگی گزارتے تھے۔ ایک دن ان کے آقا نے، ان کا آقا جو تھا اس نے کہا لقمان اذبح لنا شاۃ واتنی باطیبها، لقمان آج ایک بکری ذبح کرو، لقمان آج ایک بکری ذبح کرو اور بکری ذبح کرنے کے بعد فأتنی بأطیبها، پورے جسم میں سب سے اچھے گوشت جو ہوتے ہیں وہ تم لے کر کے آؤ، پوری بکری کے اندر سب سے اچھا گوشت جو ہوتا ہے وہ لے کر کے آؤ، یا سب سے اچھی چیز بکری میں جو ہوتی ہے وہ لے کر کے آؤ، باقی صدقہ کر دو۔ لقمان حکیم نے بکری ذبح کی آقا کا حکم ہے، لیکن حکمت، آقا نے ذمہ داری دی کہ بکری ذبح کرو۔ اب امانت دیانت حکمت ذرا دیکھیں اور کس طرح سے اصلاح کرتے ہیں۔ حضرت لقمان پوری بکری ذبح کی ہے، بکری ذبح کرنے کے بعد فأتا باللسان والقلب، زبان اور دل نکال کر کے رکھ لیا اور پوری بکری انہوں نے صدقہ کر دی، اور زبان اور دل کو فرائی کر کے آقا کے سامنے پیش کر، آقا نے کھایا۔ کیا لے کے آئے؟ آقا مولا آپ نے سب سے اچھی چیز مانگی، پوری بکری میں سب سے اچھی چیز جو ہے وہ زبان اور دل ہے، ہم نے ان دونوں کو فرائی کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آقا نے کھا لیا، پوری بکری صدقہ کر دی۔ پھر ایک دن اس نے کہا یا لقمان اذبح لنا شاۃ فأتنی بها بأخبثها، اے لقمان بکری ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد سب سے بیکار چیز جو ہوتی ہے وہ لے کر کے آؤ۔ لقمان حکیم نے بکری ذبح کی، بکری ذبح کرنے کے بعد وہی دل اور بکری کا زبان نکالا، باقی پوری بکری پھینک دی، صدقہ کر دی، اور آقا کے سامنے لا کر کے دونوں رکھ دیا۔ آقا یہ ہے، آپ نے کہا پھر وہی تم بکری لائے، بکری کا وہی، بکری کی زبان اور بکری کا دل لے کر کے آئے، یہ کیا ہے؟ جب میں نے سب سے اچھی چیز مانگی جب بھی وہی زبان اور دل، اور جہاں سب سے بیکار چیز جب بھی وہی، دونوں چیزیں کیسے اکٹھا ہو سکتی ہیں؟ تو حضرت لقمان نے اب ان کو اپنے آقا کو سمجھایا، حکمت ذرا دیکھیں۔ کہا کہ آقا بات صحیح ہے، انہ لیس شیء
اطیب منہا اذا طابا. آقا یہ حکمت ہے. آقا اگر انسان درست ہو، انسان کی زبان درست ہو اور انسان کا دل درست ہو، جب انسان کے یہ دونوں چیزیں درست ہو، زبان اور دل، اذا طابا، اگر یہ دونوں درست ہو تو اس سے قیمتی اور بڑی چیز کوئی انسان میں نہیں ہوتی. زبان سچی ہو، ذکر الہی کرنے والی ہو، غیبت چغلی شکایت سے بچنے والی ہو، اور یہ دل ایمان سے بھرا ہوا ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت سے بھرا ہوا ہو، نیکی کی محبت ہو، تقوی پرہیزگاری ہو، تو دل اور زبان سے بہتر اور بڑی چیز انسان میں کوئی نہیں ہے. اور آقا جب وَلَيْسَ شَيْءٌ أَخْبَثَ مِنْهُمَا إِذَا فَسَدَا إِذَا خَبُثَ، اور جب انسان کی زبان خراب ہو جائے، زبان گالی دینے کی عادت پڑ جائے، چغل خوری کرنے والی ہو، گالی گلوچ دینے والی ہو، فضول باتیں کرنے والی زبان ہو، اور انسان کا دل کفر سے، شرک سے، نفاق سے، دنیا کی محبت سے، برائیوں کی محبت سے بھری ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت سے محروم ہو، تو اس دل سے بری چیز کوئی نہیں. تو یہ زبان اور دل اگر اچھے ہوں تو سب سے بڑی چیز ہیں، ان سے کوئی بہتر چیز نہیں، اور جب خراب ہو جائیں تو ان سے کوئی بری چیز نہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں لقمان حکیم کا آقا اش کر کے رہ گیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، رب تو نے مجھے ایسا غلام عطا کیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ فِي اللَّهِ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. آپ اگر غور کریں گے تو حکمت جو حضرت لقمان کو اللہ نے دیا اور اپنایا انہوں نے آقا کے سمجھانے میں، اپنی دعوتی زندگی میں، وعظ و نصیحت میں، اللہ تعالیٰ نے کتنی کامیابی عطا کیا، اس کو آپ صرف اسی ایک قصے سے اندازہ لگائیں. زبان اور دل. پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ تمام اہل علم کہتے ہیں لقمان حکیم نے جو کہا وہی چیز ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر انسان کا دل درست ہو تو اس کے سارے اعمال درست ہوتے ہیں. اگر انسان کا دل خراب ہو جائے تو انسان کے سارے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں. اسی زبان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ انسان کی زبان اگر درست ہو تو رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. اگر انسان کی زبان درست ہو اور دل میں تقوی ہو، دل درست ہو، تو باقی ساری زندگی کے اعمال اللہ اس کے سدھار دیتے ہیں. تو یہ حکمت کی بات چل رہی تھی. اللہ رب العالمین نے حکمت میں بڑی خیر و برکت رکھی ہے. لیکن پھر میں کہوں گا حکمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعمال کرنے کو حکم دیا تھا کہ حق واضح کیا جائے، حق کو غالب کیا جائے. انسان وہ راہ اختیار کرے جس سے اپنے دعوت و تبلیغ میں کامیاب ہو اور حق واضح ہو جائے. لیکن آج لوگوں نے حق کو چھپا کر کے گول مول بات کرنا، باطل سے سمجھوتا کرنا، اس کا نام حکمت دے رکھا ہے. یہ حکمت نہیں ہے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی دوستو، باطل کے سامنے حق کو مغلوب کرنا یا ڈر سے، خوف سے، برادری کے خوف سے، دوست احباب کے ناراضگی سے آپ حق ظاہر نہ کریں، حق کی دعوت نہ دیں،
بلکہ گول مول باتیں کریں اس نیت سے کہ نہیں حق کہنے کی تو ناراض ہوں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، برادری میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ تو آپ نے اصل میں حکمت دی تھی، لیکن حکمت اللہ نے آپ کو حکمت دی لیکن آپ نے حکمت استعمال نہیں کیا، یا آپ حکمت سے محروم ہے۔ دو جملے میں پھر سمجھیے گا، حق چھپانے کے لیے آج حق چھپانے کو لوگ حکمت کہتے ہیں، جس سے لوگ ناراض ہوں اس بات کو چھوڑ دینے کا نام حکمت کہتے ہیں۔ حالانکہ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ کس طریقے سے آپ حق کو غالب کریں، اللہ کا پیغام پہنچائیں اور آپ اپنی دعوت میں اپنی ذمہ داری میں کامیاب ہوں، لوگ خوش ہو یا ناخوش اس کی کوئی پرواہ نہ ہو، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی، کون ہے تاریک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار۔ آج جھوٹی مصلحت والے اہل حق کو ملامت کہتے ہیں۔ آج حکمت کا نام لوگوں نے کہا اس سے اختلاف ہوتا ہے، اس سے بڑے متشدد ہیں، اس سے جو ہے برادری میں پھوٹ پڑتی ہے۔ بات ایسی نہیں ہے۔ یہ حق کا ظاہر کرنا اور اس انداز سے ظاہر کرنا علم، حکمت، بصیرت کی روشنی میں کہ باطل اور حق کے درمیان تفریق ہو اور حق والا حق قبول کرنے سے انکار نہ کر سکے، حق سمجھ میں آ جائے، حق واضح ہو جائے، آپ اپنے مشن میں اپنے حق غالب کرنے میں کامیاب ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے حکمت۔ ورنہ آج جو لوگوں نے طریقہ اپنایا ہے وہ حق گوئی اور بے باکی اور صحیح معنی جو حکمت جس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنانے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے والوں کو کہتے ہیں فسادی ہے، بڑا شدت پسند ہے، اس کو حکمت سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بہت بڑی یعنی بہت بڑا الزام ہے کہ میں بتا رہا تھا، علامہ اقبال نے کہا کون ہے تاریک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی نگاہوں میں سمایا ہے شعار اغیار ہو گئی کس کی نگاہیں طرد سلف سے بیزار، روح میں احساس نہیں دل میں سود نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تجھے پاس نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام ساتھیوں کو حکمت قبول کرنے والا بنائے۔ اللہ رب اب حکمت کو اور سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت جس میں خاص طور سے حکمت کا لفظ آیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 رب العالمین نے ارشاد فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اس آیت کو سمجھ لینے کے بعد حکمت کی ضرورت، اہمیت، فضیلت، حکمت کا معنی سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ ایسی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے نبی کو حکمت کے ساتھ دعوت دینے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے نبی ادعو الی سبیل ربک، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے۔ اس آیت کا ہر جملہ حکمت پر مبنی اور حکمت کی تشریح پر مبنی ہے، اور ہر داعی کو اپنانا ضروری ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ تعالی نے حکم دیا پہلے ادعو الی سبیل ربک، اے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اپنے رب کے سبیل، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، دعوت دے۔ اللہ نے اپنے نبی کو دعوت کا حکم دیا، سمجھیے اس کو۔ ادعو، آپ دعوت دیں
ہمارے نبی ادعو، آپ لوگوں کو دعوت دیجئے، بلائیے، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف۔ اب رب کا راستہ یعنی دعوت کی ابتدا رب کے راستے کی طرف۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ رب کا راستہ کیا ہے، حکمت، رب کا راستہ کیا، وہ سمجھیے۔ ادعو الی سبیل ربک، اے نبی آپ دعوت دیجئے، بلائیے لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف۔ رب کا راستہ کیا ہے یہ سمجھیں، رب کے راستے کی طرف دعوت دی لوگ، دو لوگوں کو بلائیں باتفاق علماء، مفسرین، محدثین، ہر عالم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سبیل رب کا، اے نبی آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں۔ رب کا راستہ کیا ہے؟ رب کا راستہ یہ ہے وہ صراط مستقیم توحید و سنت کا جس کو رب نے جنت تک پہنچنے اپنی رضا کے لیے مقرر کیا ہے۔ پتہ چل گیا دعوت کی ابتدا توحید اور سنت سے ہوگی۔ اب اگر کوئی انسان توحید کی طرف نہ بلائے، نہیں بھائی توحید سے امت میں اختلاف ہوتا ہے، مختلف عقیدے کے لوگ موجود ہیں، اس لیے اس کو چھوڑو، صرف آؤ سب لوگ مل جائیں ہم، آپ اپنی طرح کا شرک و بدعت پر رہیں، آپ اپنی طرح سے جھنڈے اور ڈنڈے کی عبادت کریں، یہ درگاہ پر جائے، یہ قبر کی عبادت کرے، ہم ہر آدمی میرے، یہ حکمت نہیں ہے، یہ حکمت کو ذبح کرنا ہے، یہ رب کے راستے کی طرف دعوت دینا، یہیں سے حکمت چھوڑ رہے ہیں آپ۔ ادعو الی سبیل ربک، آپ اپنے رب کے راستے یعنی اس توحید و سنت اور صراط مستقیم کی طرف بلائیں جو رب کے نے جنت میں جانے اپنی رضا، اپنی خوشنودی کے لیے مقرر کیا ہے۔ شرک والوں کو شرک سے روکیں، اہل بدعات کو بدعات سے روکیں، صرف توحید کی دعوت دیں اور توحید کی دعوت دینے کے ساتھ شرک کی مذمت کریں۔ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت، غیروں کو جملایا جاتا، شرک سے روکا جائے۔ اب نہیں سمجھتے کہ کون سی مصلحت آپ نے اپنا رکھی، حکمت ہے آپ کی کہ نہیں سب کلمہ گو، سب کو ایسی بات کرو جس سے امت میں اختلاف نہ ہو۔ آج اس کی ضرورت ہے، اس حکمت کی کہ شرک سے روکا جائے، لوگوں کو بدعات سے روکا جائے اور لوگوں کو صراط مستقیم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس آیت کی روشنی میں اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو عام کرنا چاہیے۔ صراط مستقیم کی پیروی کرو، صراط مستقیم کے علاوہ کسی اور شرکیہ بدعیہ ضلالت و گمراہی والے راستے کی پیروی مت کرو۔ ذرا سوچو کون سی حکمت آپ نے اپنایا؟ سب سے بڑی حکمت امت کی خیر خواہی، اللہ تعالی کی امانت، رسول کی امانت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ حکمت اپنائیں اور سب سے پہلے توحید کی طرف دعوت دیں، لوگوں کو شرک سے روکیں، بدعات سے روکیں۔ آج کلمہ پڑھنے والے پتہ نہیں کیسے شرک اور بدعات میں مبتلا ہیں، آپ تو روکتے نہیں، اگر کوئی روکتا ہے تو کہتے ہیں حکمت کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ لوگوں کو توحید کی طرف بلایا جائے اور اس مسئلے کو نہ چھیڑو، اس سے امت میں اختلاف بڑھتا ہے، یہ حکمت نہیں، یہ بزدلی ہے اور حق چھپانا ہے۔ حکمت کا نام آپ نے غلط استعمال کیا ہے۔ یہ تو ہے الی سبیل ربی۔ پھر اللہ تعالی نے توحید کی طرف الی سبیل ربک،
ادع الی سبیل ربک، اے ہمارے نبی آپ اپنے رب کے طریقے، رب کے راستے کی طرف بلائیں لوگوں کو۔ اب بلائیں کیسے؟ آپ جب رب کے راستے کی طرف، جنت کی طرف، رب کی رضا کی طرف بلائیں گے تو 3 چیزیں آپ کو اپنانی ہے۔ دوستو، ہم تمام سامعین اور ناظرین سے کہتے ہیں یہی اصل میں حکمت کا تقاضا ہے، سنیں اور اس کو یاد رکھیں۔ ادع الی سبیل ربک، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور 3 چیزوں کا خاص خیال رکھیں اپنی دعوت دینے میں۔ جب لوگوں کو دعوت دیں تو دعوت دینے میں 3 چیزوں کا بڑا خیال رکھیے گا۔ نمبر ایک، ہمیشہ آپ دعوت دیں تو حکمت کے ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت کے میدان میں حکمت استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، بغیر حکمت کے کبھی دعوت کا کام نہیں ہو سکتا۔ رب نے حکم دیا، اے نبی آپ میرے راستے کی طرف بلائیں، لیکن حکمت سے آپ لوگوں کو دعوت دیں۔ ایک تو حکمت ہے۔ نمبر 2، والموعظۃ الحسنہ، اور موعظہ حسنہ کی طرف سے دعوت دیں۔ آپ ہمیشہ دعوت دینے میں حکمت کے ساتھ موعظہ حسنہ استعمال کریں۔ دو چیزیں ہو گئی، آپ میرے راستے کی طرف دعوت دیں حکمت کے ساتھ، نمبر 2 موعظہ حسنہ کے ساتھ، نمبر 3 وجادلہم باللتی ہی احسن، اور لوگوں سے بحث کریں تو اچھے طریقے سے بحث کریں۔ ان ربک ھو عالم، آپ کا رب خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کون اس کے راستے پر ہیں اور کون گمراہ ہے۔ یہاں اس آیت کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، اور اس لیے ضرورت ہے کہ باقاعدہ اس آیت میں دعوت کے لیے 3 شرطیں اللہ نے رکھی، 3 چیزوں کو ضروری قرار دیا۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہی ہے نبی علیہ السلام کی دعوت کا انداز، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آیت میں دعوت میں 3 چیزوں کے اپنانے کا اور پابندی سے اپنانے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1 بالحکمہ، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں، توحید و سنت اور جنت کی طرف، لیکن سب سے پہلے آپ حکمت کا استعمال کریں، اپنی دعوت میں حکمت استعمال کریں۔ نمبر 2، اگر صرف زبانی دعوت سے، مثبت انداز میں دعوت دینے سے کام نہ بن سکے تو والموعظۃ الحسنہ، موعظہ حسنہ۔ موعظہ حسنہ کیا ہے؟ یعنی ایسی وعظ و نصیحت، ایسی باتیں بتائیں جس سے انسان کے دل میں خوف، ڈر پیدا ہو، یا حق قبول کرنے کے اجر و ثواب کو سن کر کے اس کے اندر اس کا دل حق قبول کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اس کو کہا جاتا ہے وعظ و نصیحت۔ تو وعظ و نصیحت یعنی قرآن پاک کے ایسے واقعات بیان کریں جس میں عبرت و نصیحت ہے کہ حق قبول کرو گے تو یہ ملے گا، اگر حق نہیں قبول کرو گے تو یہ نقصان ہوگا۔ انبیاء علیہم السلام کے سارے واقعات، سارے جو قصص قرآن پاک میں ہیں، وہ سب موعظہ ہیں۔ اسی لیے بہت ہی ضروری ہے، اور دعوت میں حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے اچھے واقعات، عبرت و نصیحت کے واقعات اللہ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا ہے۔ ان واقعات کو ہر داعی کو چاہیے کہ اس پر اپنی نگاہ مرکوز رکھے، اور ہر قصے کو اپنے دل و دماغ میں بسائے،
اور اپنے وعد و نصیحت میں بیان کریں۔ آپ ذرا غور کریں، کفار مکہ کو نصیحت اور عبرت سکھانے کے لیے اور ان کو سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام تک کے واقعات سے لے کر کے نبی علیہ السلام کے پہلے تک جتنے واقعات گزرے تھے سب کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن آج لوگ پیروں کے، فقیروں کے، اپنے بزرگوں کے، اپنے بڑوں کے ایسے قصے کہانیاں گڑھ لیتے ہیں، کسی کو آسمان پر اڑا رہے ہیں، کسی کو پانی میں چلا رہے ہیں، یہ اصل موعظہ جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو دعوت میں حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ موعظہ حسنہ، اور موعظہ حسنہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں قرآنی قصے کو، قرآنی واقعات، خود قرآن پاک کو موعظہ قرار دیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ترجیح دینا چاہیے انبیاء علیہ السلام اور گزری ہوئی قوموں کے واقعات اور داستانیں۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب لأولی الابصار، بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو ہر داعی کے لیے ضرورت ہے اور حکمت کا تقاضا ہے۔ کیوں؟ رب نے حکم دیا اپنے اے ہمارے نبی آپ حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ کی روشنی میں آپ دعوت کا کام کریں۔ تو موعظہ حسنہ ہونا چاہیے، عبرت و نصیحت کی داستان، واقعات نبی علیہ السلام کے، صحابہ کے، تابعین کے، اس سے پہلے حضرت آدم سے حق اور باطل کی لڑائی آدم اور ابلیس سے ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر کے کفار مکہ تک اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، یہ سارے واقعات، ساری داستانیں محفوظ ہیں۔ دعوت کے اندر چاہیے کہ حکمت کا تقاضا یہ کہ ان واقعات کا استعمال کرے اور ان کو سنائے، عوام کے سامنے عبرت و نصیحت کے لیے بیان کرے۔ اور پھر کبھی اللہ نے تیسری چیز کا حکم دیا، اگر کوئی حجت بازی پر آمادہ ہو جائے، بحث اور مباحثے کے لیے آمادہ ہو جائے، تو آپ اس سے بحث اور مباحثہ بھی کریں، لیکن اچھے انداز سے کریں، جس میں گالی گلوچ، لان تان، شکوہ شکایت نہ ہو۔ ایسا مجادلہ کریں، وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھی طرح سے بحث کریں، مقصد یہ ہو احقاق حق اور ابطال باطل، کہ حق کیسے غالب آ جائے، حق کو ہم کیسے ظاہر کریں، یہ اس انداز میں بحث اور مباحثہ کیا جائے۔ اور چیلنج کا معاملہ ہے، طرح طرح کے جو آج لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے، مناظرے بازی کا، یہ کوئی دعوت کا اسلوب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ہمیں حضرت عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان کیے ہیں، قوم کے ساتھ کیسے مباحثہ کیا، نوح علیہ السلام کے واقعات ہیں، کیسے انہوں نے اپنے قوم سے مباحثہ کیا، خود نبی علیہ السلام کی زندگی میں کفار مکہ آپ سے مباحثہ کرتے رہے، کس انداز سے کیا، ہمیں وہی طریقہ اپنانا چاہیے۔ یہ تین چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا۔ یہاں ایک چیز بڑی اہم ہے جو اپنے سامعین کو اور ناظرین جو اس ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، ان کو ہم سمجھانا چاہیں گے تاکہ حکمت کی بات بڑی واضح ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، ادعو الی سبیل ربک، اے نبی آپ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیں، حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ اور جدال بالحسن کے ساتھ، تین چیزوں کا حکم دیا۔ اب یہاں اس ایک آیت کو سامنے رکھا جائے تو حکمت کا معنی بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ جو حکمت کا معنی میں نے بتایا، حق کو غالب کرنے، سامنے والے کے دل میں بات اتارنے، حق کی وضاحت کرنے، صراط مستقیم کے سمجھانے کے لیے جو بہتر انداز ہم اپناتے ہیں کہ کسی بھی صورت سے سامنے والے کے سامنے حق ہم واضح کر دیں، نہ جھگڑے ہو، نہ لڑائی ہو، نہ کوئی اور معاملہ آ جائے، حق غالب آ جائے، حق کی وضاحت ہو جائے، اسی چیز کا نام حکمت ہے۔ اب حکمت، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی آپ حکمت سے دعوت دیں،
ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کا کام کیا، اور آپ سے پہلے سارے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے بھی دعوت کا کام کیا حکمت کے ساتھ۔ بغیر حکمت کے دعوت بیکار ہوتی ہے، لیکن حکمت کا معنی جو ہم نے بتایا وہی باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں، حق چھپانا نہیں، حق کی وضاحت۔ حکمت ہے حق کی وضاحت کے لیے، حق کو غالب کرنے کے لیے، حق اور باطل میں تفریق کرنے کے لیے۔ یہ ہے اصل میں حکمت، ہمیں جو حکم دیا گیا ہے۔ سارے انبیاء خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت اپنایا، تو ایک جملہ آپ یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 23 سالہ زندگی میں دعوت کا جو انداز اختیار کیا، نرمی کا، گرمی کا، قوت و طاقت کا، عفو درگزر کا، سب کو حکمت کہا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے حکمت اپنایا ہے۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعدد روایات مروی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، امی جان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ کا کلچر، آپ کا طور طریقہ، آپ کا کیریکٹر کیسے تھا؟ اللہ اکبر! ام المومنین عائشہ سے لوگ پوچھ رہے ہیں، آپ بتائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق، حکمت بھی اخلاق کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ آدمی سامنے والوں سے ملنے، ملاقات کرنے، اٹھنے بیٹھنے، لین دین، معاملہ کرنے میں جو طریقہ اختیار کرتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے اخلاق۔ یہ اخلاق کی تعریف ہے۔ لوگوں سے ملنے، جلنے، معاملہ کرنے، لین دین کرنے اور بات چیت کرنے میں، کچھ کہنے اور سمجھنے سمجھانے میں جو طریقہ انسان اختیار کرتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے اخلاق۔ اب اگر انسان لوگوں سے ملنے جلنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، معاملات کرنے، لین دین کرنے میں اچھا طریقہ اختیار کرتا ہے تو کہتے ہیں اخلاق حسنہ، اور کوئی غلط طریقہ استعمال کرتا ہے تو کہا جاتا ہے بد اخلاقی۔ یہ ہے اخلاق۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ تو دعوت کا کام تو ایسا ہے، اس میں بہت زیادہ ملنا جلنا ہوتا ہے۔ پوچھا گیا امی جان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے، آپ بتائیں گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک جملہ فرمایا، اما تقرؤون القرآن؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے؟ تم لوگ ہم سے پوچھ رہے ہو کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھتے؟ لوگوں نے کہا پڑھتے تو ہیں۔ کہا اللہ کے بندے کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کا اخلاق قرآن ہی تھا۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا اللہ کے رسول نے وہی کیا، جس چیز سے منع کیا آپ اس سے دور رہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر خوش وہی آپ نے اپنایا، اللہ جس سے ناراض وہی آپ نے ترک کیا۔ اس طرح سے قرآن میں جو کچھ ہے وہی نبی کا اخلاق تھا۔ جب آپ نے یہ حدیث سن لی کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کا اللہ جو کچھ قرآن ہے تھا وہی قرآن میں ہے، وہی نبی کا اخلاق تھا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث کی روشنی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ دعوت کا کام کریں حکمت کے ساتھ۔ تو دوستو پورے 23 سالہ زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعوت کا کام کیا،
اور دعوت کے کام میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے، حق کو غالب کرنے کے لیے اور باطل کو مٹانے کے لیے جتنے راستے آپ نے اختیار کیا اسی کو حکمت کہا جائے گا۔ کیوں؟ دین اسلام کی دعوت میں اللہ نے آپ کو حکمت کا حکم دیا، تو جو بھی آپ نے اپنایا، جو اسلوب اختیار کیا، وہی اصل میں حکمت ہے۔ آج مسلمانوں کو یہی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسی کو حکمت کو اپنانے کی ضرورت، اپنی خود ساختہ حکمت نہیں کہ باغ ماغ بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی نہیں۔ اگر حکمت اپنانا ہے تو پوری 23 سالہ زندگی میں نبی نے دعوت کے لیے میں جو راہ اختیار کی، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر اور باطل کو مٹانے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے آپ نے جو کہا وہی اصل میں حکمت ہے، وہی ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کی تشریح اور اس کی تفصیل ہے۔ اس لیے ہمیں اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنا، غور فکر کرنا کرے گا تھوڑی دیر تک کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت و تبلیغ میں کون کون سے اسلوب اپنایا۔ اس میں بہت سارے اسلوب ایسے ہیں جو اللہ تعالی نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے سورۃ یوسف کی آیت، سورہ یوسف کی آیت، سورہ یوسف آیت نمبر 108، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی کو 4 چیزوں کا حکم دیا ہے، اور یہی اصل میں حکمت ہے۔ وہ چاروں چیزیں حکمت میں شامل ہیں۔ کیوں؟ ایک جملے کی پوری زندگی کی دعوت تفسیر ہے، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت آپ اپنائیں۔ اب یہ سورہ یوسف کی آیت، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ نمبر 1 اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی آپ بتائیں هذه سبیلی، یہی میرا راستہ ہے۔ دیکھ لیا آپ نے، انسان کو اللہ نے صراط مستقیم دیا ہے تو ہمیشہ اپنے اس منہج کی اور اس سبیل کی، اللہ کے فضل و کرم سے صراط مستقیم ملا ہے، اس کی لوگوں کے سامنے بابا کے دوہل اعلان کرے، چھپائے نہیں۔ آج کے لوگ سوچتے نہیں، اگر معلوم پڑ جائے گا کہ ہم کتاب و سنت پر چلنے والے ہیں تو لوگ بدعت جائیں گے، بھڑک جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ حکمت نہیں ہے۔ قل هذه سبیلی، حکمت یہ ہے اے نبی آپ واضح کر دیں میرا فلاں طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے کتاب اللہ سنت رسول کا۔ قل هذه سبیلی، میرا یہی راستہ ہے، صراط مستقیم، کتاب اللہ سنت رسول۔ اللہ نے جو ہمیں وحی دیا ہے کتاب و سنت کی شکل میں، ہم اسی راستے پر چلتے ہیں، جو کچھ بتایا یہی ہمارا راستہ، یہی ہمارا طریقہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اپنے عقیدے اور اپنے منہج کو لوگ گول مول بتانا چاہتے ہیں، چھپانا چاہتے ہیں۔ کمال تو ہے اہل حق چھپاتے ہیں، یہ حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا اعلان کر دیں، بابا کے دوہل اعلان کرے، ہذہ سبیلی، یہی ہمارا راستہ ہے۔ کیا راستہ ہے ہمارا؟ اللہ تعالی کی راستے، توحید کی طرف دعوت دینا، توحید کی طرف دعوت دینا، توحید پر قائم رہنا اور توحید کی دعوت دینا اور اسی کی طرف لوگوں کو بلانا، یہی اصل میں حکمت ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، ہم لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف بلاتے ہیں، سمجھیں، ہم لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف بلاتے، اللہ تعالی کی طرف
بلانے کا مطلب ہم اللہ تعالی کی طرف بلاتے ہیں، یعنی کتاب و سنت کی طرف، توحید کی طرف اور اتباع سنت کی طرف بلاتے ہیں۔ علی بصیرت، علم و بصیرت کی روشنی میں۔ پتہ چل گیا حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ دعوت سے پہلے علم حاصل کیا جائے، دعوت جو ہو علم کی روشنی میں ہو۔ قل ادعو الی اللہ علی بصیرت، ہم دعوت دیتے ہیں علم و بصیرت کی روشنی میں۔ ہوائی کام ہمارا نہیں ہے، علم و حکمت کی روشنی میں، کتاب و سنت میں جو اللہ تعالی نے بیان کیا انہی معلومات کے مطابق ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ پھر آگے وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور میری سچی اتباع پیروی کرنے والے جو ہوں گے وہ بھی جب بلائیں گے تو علم بصیرت کی روشنی میں اسی راستے کی طرف بلائیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا سچا دائی، سچا مبلغ، اسلام کا سچا دائی وہ ہوگا جو رسول کا نائب ہو۔ وہی دائی رسول کا نائب ہوگا دعوت اللہ میں تمام انبیاء کا، جو کتاب و سنت کا پہلے علم حاصل کرے گا، علم و حکمت اور حکمت و بصیرت کی روشنی میں کتاب و سنت کی طرف جو لوگوں کو بلائے گا وہی اصل میں سچا دائی ہوگا۔ ورنہ کتاب و سنت کا جب تک علم نہیں ہوگا وہ دائی جو ہوگا وہ اپنے لیے بھی نقصان دہ ہوگا اور پوری امت کو نقصان پہنچائے گا۔ بقول شخص سے ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھے بھی لے ڈوبے کے مصداق ہوگا۔ اسی لیے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے علم و حکمت حاصل کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیشہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد رکھنا کہ اے لوگو، یعنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا علی احسن طریقۃ، یاد رکھو سب سے زیادہ صحیح طریقے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اور جو لوگ اپنے دعوت و تبلیغ میں اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور صحابہ کرام کا منہج اپنائے گا، طور طریقہ اپنائے گا علم و بصیرت کی روشنی میں، وہی حقیقت میں سچا دائی اور سچا مبلغ ہوگا۔ آئیے ایک اور آیت آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، لیکن یہ نقطہ یاد رکھیے گا، ہم نے کہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت کے اندر اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے جتنے راستے، جتنے طریقے اختیار کیے وہ سب حکمت کی تفسیر ہے اور سب حکمت کا ایک جز ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ فصلت کے اندر آیت نمبر 33 سے لے کر کے آیت نمبر 36 تک بہت ہی حکیمانہ انداز میں ایک دائی کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑے ہی اچھے انداز میں اسلوب دعوت اور حکمت سے بھرے ہوئے طریقے کی طرف رہنمائی کیا۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دوستو اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے، ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، جو اللہ تعالی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور خود عمل صالح بھی کرتا ہے۔ وقال اننی من المسلمین، اور لوگوں سے کہتا ہے مباغ دوحل، لوگوں میں مسلمان ہوں، میں سچا مسلمان ہوں۔
یہ نہیں سوچتا کہ میں کہہ دوں گا سچا مسلمان ہو تو لوگ بدک جائیں گے. نہیں، اپنا منہج، اپنا طریقہ، اپنا عقیدہ بابا گدوہل پہلے اعلان کرنا چاہیے. میں فلاں ہوں. سارے انبیاء کا طریقہ یہی تھا. لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں. یہ ہے حکمت. اب کون ہے؟ گول گول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوستو. وہ زمانہ ختم ہو گیا. یہ منافقت ایک قسم کی ہے. سامنے والا پوچھے اور آپ چھپائیں. وقال اننی من المسلمین. آگے ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. حسنہ اور سیئہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن. آپ لوگوں کو جواب دے حسن طریقے سے. اگر یہ آپ ایسے کریں گے تو ان قریب دشمن بھی آپ کا دوست ہو جائے گا. لیکن یہ چیز اسی کو ملتی ہیں، یہ چیزیں اسی کو ملتی ہیں جو صبر کرے اور بڑا نصیب والا ہو. بہرحال اس آیت میں دعوت و تبلیغ کے لیے 4 نہایت اہم باتیں، کچھ بہت ساری لیکن صرف 4 باتیں ہم نقل کرتے ہیں وقت کا خیال رکھتے ہوئے. نمبر 1، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. دعوت الی اللہ، دعوت الی اللہ، دعوت الی اللہ. کئی مرتبہ اس قسم کی باتیں ہو چکی ہیں اور آیت گزر چکی ہے. دعوت الی اللہ کا مطلب یہ ہے توحید کی دعوت، توحید پر قائم رہنا، شرک کی مٹانے کی کوشش کرنا اور شرک کو غلط کہنا. یہ ہے دعوت الی اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور سارے انبیاء نے یہی کیا. دعوت الی اللہ. دائی کا مطلب دائی الی اللہ ہونا چاہیے. اور دائی الی اللہ کی پہلی شرط و پہچان یہ ہے کہ توحید پر خود قائم ہو اور توحید ہی کی دعوت دے. صرف توحید پر قائم رہنا کافی نہیں. توحید پر قائم رہنے کے ساتھ ساتھ شرک کی مذمت کرے، شرک سے لوگوں کو منع کرے، شرک کی وضاحت کرے. ایک آدمی توحید پر تو ہے لیکن شرک کی مخالفت نہیں کرتا، توحید اس کی مکمل نہیں اور اس کی دعوت الی اللہ نہیں ہو سکتی. تو نمبر 2، ممن دعا وعمل صالحا. دوستو، دعوت کے لیے ضروری ہے اور دعوت کے میں حکمت کا ایک حصہ یہ ہے کہ داعی کہنے سے زیادہ خود عمل کرنے والا ہو. آج بڑی کمی ہے دوستو. کیوں؟ دعوت حکمت میں نے بتایا ہر وہ عمل جس سے سامنے والا حق قبول کرنے کے لیے تیار ہو، آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو. دوستو، اسی کو حکمت کہا جاتا ہے. انسان کے قول اور عمل، دعوت اور عمل میں یکسانیت ہونی چاہیے. وَعَمِلَ صَالِحًا. سب سے اچھے انسان جس کی بات ہو سکتی ہے کون ہے؟ دعوت دے اللہ کی طرف، توحید و سنت کی طرف، شرک کی مذمت کرے اور خود عمل کرے. ایسا نہیں کہ لوگوں کی تو اصلاح کرے، اپنا خود عمل نہ کرے. عمل وعمل صالحا. دوستو، ایک چیز یاد رکھیے گا، ہر داعی کے لیے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو عملی سانچے میں ڈھانچے. اور یاد رکھنا، کبھی کبھار عملی دعوت بہت زیادہ کامیاب ہوتی ہے. یعنی آدمی جس طرح سے آپ کی باتوں سے متاثر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کے عمل سے متاثر ہو کر کے اپنی اصلاح کرے اور آپ کی دعوت قبول کر لے. جب آپ عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین بھی آپ کے باتوں میں تاثیر دے گا اور عوام بھی. آپ ذرا سوچیں، عملی دعوت. نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر
صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ نے حکم دیا کہ آپ لوگ یہاں سے واپس چلے جائیں، مصالحت ہوئی، آپ جانور ذبح کرنے کے لوگوں کو حکم دیے، 1400 لوگوں میں کوئی ایک آدمی جانور ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ بار بار فرماتے لوگوں جانور ذبح کرو، احرام کھول دو، واپس جائیں گے، آئندہ سال آ کر کے عمرہ کریں گے، اس سال نہیں کر سکتے۔ کوئی ایک انسان جانور ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کو بڑا غصہ آیا، ناراض ہوئی، آپ خیمے میں واپس گئے۔ آپ کی زوجہ ام المومنین کہتی ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے، اللہ نے ایک بات کا حکم دیا اور میں وہ بات لوگوں کو بتا رہا ہوں، لیکن کوئی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے؟ اللہ رسول فرمایا اللہ نے حکم دیا کہ جانور یہیں ذبح کر کے مثال واپس چلے جاؤ، آئندہ سال آ کے مکے میں داخل ہونا اور عمرہ کر لینا۔ تو ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ آپ لوگ کہتے کیوں ہیں؟ یہ چھری تیز کر کے میں تیز کر کے آپ کو دیتی ہوں، آپ خاموشی کے ساتھ جائیں، اپنا جانور لوگوں کے سامنے ذبح کر دیں، بس کسی کو کہیں نہیں، آپ ذبح کر دیں بس۔ واللہ اللہ کے رسول نے بیوی کی بات سمجھی، یہ حکمت تھی، یہ حکمت تھی۔ اللہ کے رسول نے بات قبول کی، باہر آئے، جانور ذبح کیا اور چھری لے کے ذبح کر دیا۔ جیسے آپ کو ذبح کرتے ہوئے، آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھا، سارے 1400 لوگ سوچتے کہ سب سے پہلے کتنی جلدی ہم اپنا جانور ذبح کریں۔ سب لوگوں نے جانور ذبح کر، یہ عملی دعوت ہے۔ تو اس لیے داعی کے لیے ضروری ہے، اور حکمت کا تقاضا ہے دعوت میں یہ کہ داعی اپنے کہنے اور دعوت سے زیادہ اپنے آپ میں عمل پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کے پاس جب باہر سے بہت سارے وفود آتے تھے تو آپ ان کو مسجد نبوی میں ٹھہراتے تھے، مسجد کے اندر خیمہ لگاتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کے عمل کو دیکھیں، نماز کو دیکھیں، قرآن کو سنیں، مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھیں، اور واقعی دیکھ کر کے پوری وفد مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو دوستو یہ بھی ایک حکمت کا تقاضا ہے۔ نمبر 3، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، یہ بھی ایک حکمت کا تقاضا تھا کہ برائی اور بھلائی یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب؟ اگر آپ کو دعوت کی راہ میں، کیوں؟ دعوت کا کام ایسا ہے کہ ہر قسم کے مشکلات آتی ہیں، لوگ حجت بازی کرتے ہیں، کبھی لوگ گالیاں دیتے ہیں، کبھی پتھر بھی مارتے ہیں، کبھی لان تان بھی کرتے ہیں، کبھی اپنے ہاں سے نکالتے بھی ہیں، ساری مشکلات آتی ہیں۔ اس لیے ایسے موقع پر بڑی حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان سے لڑ لینا تو بہت آسان ہے، لیکن لڑنے سے دعوت ناکام ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اے لوگو حسنہ اور سیئہ کبھی برابر نہیں۔ یعنی آپ چاہیں تو اپنا غصہ دکھائیں یا صبر کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صبر حسنہ ہے اور سیئہ غصہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے اوپر اعتراض کی بوچھار کر رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، اب آپ چاہیں تو غصہ ہو جائیں، ان سے لڑیں، پتھر بازی کریں، یا غصہ ہو کر کے چلے جائیں، یا آپ صبر کریں۔ اللہ نے فرمایا صبر کرنے کا جو انجام ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا، دعوت میں کامیابی ہوگی، اپنے مشن میں کامیاب ہوگے، اور غصے میں ناکامی اور نامرادی ہوگی۔ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ غصہ اور صبر ایک نیکی ہے اور دوسری برائی ہے، دونوں میں سے آپ وہ اپنائیں جو نیکی ہے۔ اسی طرح سے علم اور جہل کبھی برابر نہیں۔ وہ جیسے جہالت کر رہے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ جہالت کریں، اور یا
ان کو جاہل سمجھ کر کے آپ تحمل اور بردباری سے کام لیں. تحمل اور بردباری یہ نیکی ہے، حسنہ ہے، اور جہالت اور نادانی بیوقوفی کرنا، حجت بازی کرنا یہ برائی ہے. اللہ نے فرمایا حلم، تحمل اور بردباری سے کام لیں. اسی طرح سے والعفو والاساءۃ، اللہ اکبر، اگر آپ ان کو معاف کریں، ایک ہے معاف کرنا اور ایک ہے برائی کے بدلہ برائی سے لینا. اللہ نے بیان فرمایا معاف کرنے کا جو انجام ہوگا وہ کبھی بدلہ لینے کا انجام نہیں ہو سکتا. بدلہ لینے میں بات بڑھتی ہے، اور آپ معاف کر دیں گے، درگزر کریں گے، تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور آپ اپنی دعوت میں کامیاب ہوں گے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. نمبر 4 ادفع باللتی ہی احسن، آپ کے ساتھ جو برائی کرتا ہے، اللہ اکبر، یہ حکمت کا تقاضا. آپ کے ساتھ جو برائی کرتے ہیں آپ کبھی ان کے برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں، بلکہ برائی کا بدلہ آپ بھلائی سے دیں. سنا ہوگا پیارے نبی کا معاملہ، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا ہے. آپ نے کبھی زندگی میں برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا ہے. جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اللہ کے رسول نے زندگی بھر کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، ہمیشہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا. یہ دعوت کے میدان میں ایک بڑی قسم کی حکمت ہے. کیوں؟ آپ بھلائی کا بدلہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے تو آپ نے وہ راہ اختیار کیا جس میں آپ دعوت میں کامیاب ہوں گے. چنانچہ آپ جانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے میں داخل ہوئے، اللہ اکبر، مکے میں آپ داخل ہوئے، دشمن کا ملک آپ کو نکال بھگایا تھا. آپ ہجرت کے 8 سال کے بعد آج مدینے میں پر فوج لے کر کے 10,000 کی فوج، 10-12 ہزار مکے میں آپ 10-12 ہزار کی فوج لے کر کے مکے میں پر چڑھائی کی. مکے والے مقابلے کی طاقت نہیں، سب ادھر ادھر چھپنے لگے. آپ اپنے سر کو جھکائے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گئے. خانہ کعبہ کی چابی مانگی، خانہ کعبہ کی چابی لے کر کے آپ نے بتوں کو توڑا، بت سے پاک کیا. آپ باہر نکلے تو مکے کے بہت سارے لوگ حرم میں مطاف میں آ کر کے اپنی جان بچانے کے لیے کھڑے ہو گئے. کیوں؟ حرم کے اندر رہیں گے تو محمد اور ان کی فوج ہم کو قتل نہیں کرے گی صلی اللہ علیہ وسلم. جان بچانے کے لیے حرم میں آ کر کے کھڑے ہو گئے. نبی علیہ السلام نکلے، جنہوں نے 20 سال تک تقریباً آپ پر ظلم کیا تھا، آپ کو ستایا تھا، آپ سے جنگیں لڑی تھی، اور سارے دشمن حرم کے اندر جان بچانے کے لیے کھڑے ہیں. عمر فاروق نے للکارا آج انشاءاللہ سب کی گردنیں مار کر کے پورا بدلہ لے لیں گے. عمر فاروق جلال میں تھے، غصے میں تھے، اور للکار دیا تھا کہ اللہ کی قسم آج تمہیں مزہ چکھائیں گے مسلمانوں پر ظلم کرنے کا. تلوار ہاتھ میں ہے. لیکن نبی علیہ السلام نکلے، خانہ کعبہ کی چوکھٹ پر ایسے اپنا دست مبارک رکھا، خانہ کعبہ کے دروازے پہ اپنے چوکھٹ پر اپنے دست مبارک رکھا، اور رکھنے کے بعد فرمایا یا معاشرہ قریش، مکے کے لوگوں بتاؤ اب تم کیا کر سکتے ہو، کیا سوچ رہے ہو کہ میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ. اللہ اکبر، عفو درگزر کا یہ دعوت کے میدان میں حکمت اپنانا کتنی خیر و برکت کی. ولا تستوی الحسن ادفع باللتی ہی احسن.
اے نبی آپ دائی ہیں ہمیشہ لوگوں کو دعوت دینے میں، برائی کا بدلہ، برائی کو ہمیشہ نیکی سے دفع کر کیجیے گا، برائی کو برائی سے نہ مٹائیں۔ آج لوگ کیا کرتے؟ نہیں، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے ہم دیں گے، ہمارے یہ حکمت کا تقاضا نہیں۔ نبی علیہ السلام کیا سوچ رہے ہو؟ مکے کے لوگوں نے کہا اللہ اکبر، کریم ابن کریم، اللہ اکبر، اے محمد آپ تو کرم والے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا باپ اور دادا بھی بڑا کرم کرنے والا تھا، ہم تو آپ سے اچھی ہی امید لگائے ہوئی۔ اللہ اکبر، یہ کہا اور آپ نے فرمایا سنو، آج میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو ہمارے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا جاؤ، سب کو ہم آزاد کرتے، کسی کو غلام نہیں بناتے، سب آزاد ہیں، اور جاؤ، تمہاری غلطیوں کا تذکرہ کر کے تمہیں شرمندہ بھی نہیں کریں گے۔ یغفر اللہ لکم، بلکہ ہم آئندہ بھی دعا کرتے، ہم نے تو اپنا حق معافی کر دیا، چاہتے تو اپنا انتقام لے لیتے، ہم تم کو معاف کر دیتے ہیں، اور تم نے اللہ کی شان میں جو گستاخیاں کی، ہم دعا کرتے اللہ بھی تم لوگوں کی مغفرت کر دے۔ اتنا کہنا تھا کہ پورے مکے کے لوگ ایک ساتھ میں کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ ہے حکمت۔ نبی علیہ السلام نے کبھی اپنایا اور کبھی ضرورت پڑی تو اب سختی کا بھی معاملہ کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے جو کچھ کیا، اصل میں دوستو یہی اصل میں تبلیغ ہے، حکمت ہے۔ ایک اور آیت ہے، اسی کو ہم بتا کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں سورہ احزاب کی آیت، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تمام انبیاء علیہم السلام جو آئے تھے دنیا میں نذیر اور بشیر آئے تھے، مبشرین و منذرین آئے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو اولاً تو شاہد بنا کے بھیجا ہے، نمبر 2 بشیر بنایا ہے، نمبر 3 نذیر بنایا ہے، نمبر 4 داعین الی اللہ بنایا، داعی الی اللہ بنایا ہے، اور نمبر 5 ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا نبی نے دعوت میں جو اسلوب اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو صفات بیان کی، دائی کے دعوت کے میدان میں اسی کو حکمت کہا جاتا ہے۔ وہی حکمت ہے، ہم کو بھی وہی طریقہ وہی حکمت اپنانے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کی 5 خوبیاں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اللہ فرماتے ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے، شاہد بنایا ہے، لوگوں پر گواہ، لوگوں پر نگراں بنایا ہے، اور قیامت تک آنے والے اس امت کے مسلمان، ان کو بھی اللہ نے شاہد قرار دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ لوگوں پر تم گواہ رہو۔ اللہ اکبر، پتہ چلا کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون سا کفر و شرک ہو رہا ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہم گواہ ہیں، اور ہمیں اس کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2 اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو مبشر بنایا ہے، یعنی نیک اعمال کرنے والوں کو جنت کی بشارت دینے والا، اجر و ثواب کی بشارت دینے والا، گناہوں کی مغفرت اور اللہ کی بشارت دینے والا، اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کی خوشخبری سنانے والا بنایا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 3 ہم نے آپ کو نذیر بنایا ہے،
کیا مطلب؟ جو انسان برائی نہ چھوڑے، شرک نہ چھوڑے، کفر سے باز نہ رہے، حرام کاری اور گناہوں سے باز نہ آئے، اس کو جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، اللہ کے غضب اور اللہ کے ناراضگی سے ہم نے اس کو ڈرانے والا بنایا ہے، آپ کو ڈرانے والا۔ یہیں سے پتا چل گیا کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے دونوں چیزیں رکھیں، ترغیب اور ترہیب بھی۔ ہم لوگوں کو نیک کام کی دعوت دیں اور اس پر بشارت سنائیں، اجر و ثواب کی فضیلت سنائیں، اور دوسری طرف لوگوں کو گناہوں سے بھی ڈرائیں، اور گناہ سے نہ بچنے والوں کو اللہ کے عذاب سے، عذاب قبر سے، اللہ کے قہر سے، اللہ کی غضب سے ڈرائیں۔ یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ لیکن آج 3 قسم کے لوگ ہمارے یہاں ہیں۔ نمبر 1، امت کا ایک بہت بڑا توقع یہ ہے کہ نہیں صرف فضائل بیان کرو، لوگوں کو ڈراؤ نہیں۔ فضائل بیان کرو، لوگ نے کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ آج 60-70 سال ہو رہے ہیں ایسے لوگوں کو تبلیغ دعوت کا کام کرتے ہوئے، صرف نیکیاں تو کیا، فضائل کے پیچھے گئے، لیکن آج تک کفر شرک کی بدعات سے توبہ نہیں کر سکے۔ وہ کیوں؟ ان کے ہاں صرف خوشخبری سنانا ہے۔ ایک تیسرا گروہ ہے، دوسرا گروہ، وہ صرف حب رسول بیان کرو، حب رسول بیان کرو، اور اولیاء اللہ کے فضائل بیان کرتے رہو۔ ان کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کوئی اور چیز بیان ہی نہیں کرنی ہے، نہ نذیر بنے نہ بشیر بنے۔ ایک تیسرا گروہ ہے جو صرف اپنی سیاسی پارٹی کو تعداد میں بڑھانا چاہتا ہے۔ توحید کی بات نہیں کرو، بدعت کی بات نہیں کرو، سنت کی بات نہیں کرو، ہر وہ چیز جس سے امت میں اختلاف ہو ایسی باتیں نہ بیان کرو۔ صرف ایک چیز بیان کرو، کیا؟ ہماری حکومت اور خلافت کیسے آ جائے گی حکومت، پھر سب کچھ کریں گی۔ یہ 3 گروہ ہیں۔ حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ حق بیان کریں اور حق کی خوشخبری بشارت سنائیں۔ ادھر آپ کفر و شرک، بدعات، محرمات، حرام کاریوں سے لوگوں کو روکیں، اور اس پر جو وعید سنائی ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب میں، نبی نے سنت میں، ہمیں چاہیے کہ اس سے لوگوں کو ڈرائیں، تبھی اصل میں حکمت پوری ہو۔ الترغیب والترہیب اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کو اس لیے اللہ نے فرمایا آپ کو ہم نے نذیر بھی بنایا، بشیر بھی بنایا اور نذیر بھی بنایا۔ یہ دونوں چیزیں حکمت کا تقاضا ہیں، اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو اس طرح سے بنایا۔ نمبر 4، داعیا الی اللہ بنایا، یعنی توحید و سنت کی طرف۔ نمبر 5، سنت کی طرف بلانے۔ نمبر 5، سراجا منیرا، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنایا ہے۔ دوستو، آج حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم امت کو سراج منیر، روشن چراغ عطا کریں، روشن چراغ عطا کریں۔ بے اتفاق علماء، بے اتفاق مفسرین، روشن چراغ سے مراد آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب و سنت لے کر کے آئے، ہدایت لے کر کے آئے، وہ ہے سراج منیر۔ آپ نے پوری دنیا کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی دعوت دی، کسی دوسری چیز کی دعوت نہ دی۔ کتاب اللہ، سنت رسول اور قرآن پاک کے مختلف مقامات پر کتاب و سنت کو روشنی، نور قرار دیا ہے۔ تو دوستو، آج بڑی ضرورت ہے حکمت کا۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی ساری فضول چیزیں، قصے کہانیاں، فضول باتیں، فضول لٹریچر
اور بہت سارے ڈراموں کے ذریعے لوگ اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں. جیسے رمضان میں سنا ہوگا ایک ڈرامہ چلایا گیا خلافت قائم کر لا حول ولا قوت الا باللہ. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کو سراج منیر عطا کریں، کتاب و سنت بتائیں. یہی اصل میں سراج منیر ہے، یہی اصل میں کتاب و سنت کی دعوت ہی صراط مستقیم ہے. جیسے انسان چراغ کے ذریعے اپنی راہ دیکھ لیتا ہے، ایسے کتاب و سنت کے علم میں کی روشنی میں کتاب و سنت اگر ہم لوگوں کو عطا کریں گے، بتائیں گے، پڑھائیں گے، سنائیں گے، تو کتاب و سنت کو روشن چراغ کرا دیا گیا. اور اس روشن چراغ کے ذریعے لوگوں کو شرک، بدعات، حرام، منکرات ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے گی. باتیں بہت ساری تھیں، میں نے کچھ باتیں بہت ساری چھوڑ دیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور سب کو حکمت عطا کرے. انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو مزید حکمت پر کچھ اور باتیں کی جائیں گی. نبی نے کیا کیا اسلوب اختیار کیا، وہ پورا ایک دفتر ہمارے سامنے ہے. ہم نے سوچا تھا شاید کہ پورا ہو جائے گا، لیکن پورا نہیں ہو پایا، وقت ختم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے فرمائے. اور ایک بات ہم ضرور عرض کر دیں گے، حکمت کا معنی ہم نے آسان سے آسان بہت غور و فکر کیا کئی دنوں سے کہ آسان سے آسان انداز میں ہم کیسے آپ کو سمجھا سکیں. تو بڑے آسان سے آسان طریقے پر سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے جو ہمارے دل و دماغ میں ڈالا، وہ یہ کہ دعوت کے میدان میں حکمت کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ حکمت کہتے ہیں ہر وہ طریقہ، ہر وہ اسلوب جس سے حق کو واضح کریں، حق کو غالب کریں، باطل کو باطل سمجھا سکیں. حق اور باطل کو سمجھانے کے لیے انسان جو اسلوب دعوت میں اختیار کرتا ان تمام چیزوں کا نام حکمت ہے. اس میں معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، صبر و تحمل کرنا ہے، اور کبھی اس میں گرمی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کبھی نرمی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کبھی طاقت کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کبھی انسان کو صبر و تحمل کی ضرورت پڑتی ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حکمت کا معنی مفہوم سمجھنے اور دعوت کے میدان میں حکمت استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.